اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں، میں حکیم نصیر الیاس اور اس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں علم التعلیم ایجوکیشن کلاس 11ویں کی، اور آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس ہے جی اس کا چیپٹر نمبر 3 تعلیم کی بنیادیں۔ اور آج کے اس چیپٹر میں آپ لوگ دیکھیں گے جی اس چیپٹر میں جتنے امپورٹنٹ شارٹ کویشچن بن سکتے ہیں وہ آپ کو دے دیں گے بنا کے، صرف موسٹ امپورٹنٹ ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ لانگ کویشچن اور ایم سی کیوز اس کے فل کروا دیں گے آپ کو۔ تو آئیے جی اس کو کرتے ہیں شروع۔ سب سے پہلے جی تعلیم کیا ہے؟ تعلیم ایک جامعہ لفظ ہے جس کا وسیع مفہوم ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ساری ویڈیو مل سکے، اور شیئر بھی کیا کریں سب سے تاکہ سبھی کا فائدہ بھی ہو۔ تعلیم کے ذریعے جہاں طالب علم کو معلومات اور مہارتیں سکھائی جاتی ہیں اور اس سے حقائق سے آگاہ کیا جاتا ہے، وہاں اس کی تعلیم و تربیت بھی کی جاتی ہے۔ تعلیم میں وہ تمام معلومات اور تجربات شامل ہیں جو بنی نوع انسان نے آغاز انسانیت سے آج تک تاریخ کے مختلف ادوار میں اور نسل در نسل منتقل کر کے ہم تک پہنچائے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے جی تعلیم کی 4 اہم بنیادیں کون کون سی ہیں؟ تو تعلیم کی 4 بنیادیں جی نظریاتی بنیادیں، فلسفیانہ بنیادیں، نفسیاتی اور سماجی اور معاشی بنیادیں۔ نظریاتی بنیادیں کون سی ہیں جی تعلیم کی؟ یہ بلکہ یہ نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اسلامی نظریہ حیات سے کیا مراد ہے، یا پھر حالی نظریہ حیات سے کیا مراد ہے؟ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، لہذا اسلامی نظریہ حیات کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ مادی کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آئی ہے۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور انسان کو جاننے، سوچنے، سمجھنے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ نیکی اور بدی کی تمیز دی، اس سے اپنی سوچ اور ارادے اور عمل کی آزادی دی۔ اس کائنات میں تصرف کے اختیارات بخشنے کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے کہ وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو مان کر اور نافذ کر کے اس کائنات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈال لے۔ یہ جی آپ کا اسلامی نظریہ حیات ہے، یعنی کہ ہمارا تو نظریہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو بنایا ہے، لیکن جو دوسری عوام ہے، مغربی عوام ہے، وہ کہتے ہیں جی دنیا حکومت بن گئی ہے۔ اسی نظریے کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں اپنی۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی اگلے سوال پہ، سوال نمبر 4 پہ۔ تعلیم کی اہمیت کے بارے میں ایک قرآنی آیت کا ترجمہ بتانا آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارے پاس ہیں جی 3 آیات ہے، آپ اس میں سے کوئی بھی ایک کر لیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ترجمہ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور جنہیں علم بخشا گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ سورۃ المجادلہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور سورت میں فرمایا گیا ہے جی، ایک اور آیت ہے کہ اللہ نے جو شہادت دی ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے دی ہے۔ نمبر 3، اے پیغمبر، علم و فضیلت کی شرف کی نشاندہی قرآن مجید کی ان آیات سے ہوتی ہے۔ اے پیغمبر، ان سے پوچھئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اگر میں کہوں کہ یہ والی آپ کر لیں، یہ زیادہ بیسٹ ہے، یہ ہے بھی آسان ہے اور اس میں اہمیت بھی زیادہ ہے تعلیم کی، تو اوپر والی 2 آپ رہنے دیں، ٹھیک ہے، یہ بیسٹ زیادہ ہے، یہ کر لیں سوال نمبر 4 کے لیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، تعلیم کی اہمیت ایک حدیث کی روشنی میں بتانی ہے۔ تو رب جتنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یہ بلکہ یہ بھی طٰہٰ سورۃ طٰہٰ کی ہے، یہ ہم نے حدیث بتانی ہے، وہ نہیں کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، یہ نہ کریں آپ، کیونکہ وہ ہے سورۃ طٰہٰ کے اندر ہے، یہ ہم نے حدیث بتانی ہے، حدیث یہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی تعلیم و تدریس کی اہمیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے اور پھر اس کی تعلیم دے۔ سوال نمبر آگے جی آ رہے ہیں 6۔ انسان
اچھا جی، ذرائع علم کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے حواس ہمسا، دوسرا ہے عقل، ان کو فائیو سینسز سے ہم جو علم حاصل کرتے ہیں، اپنی عقل سے، وجدان سے، اسناد و روایات سے، اور وہی سے۔ یہ 5 ذرائع ہیں علم کے، یہ آپ نے شارٹ کو ایسے میں ان کے صرف نام یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد جی حواس ہمسا سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کے حصول کے لیے 5 حواس عطا فرمائے ہیں جو درج ذیل ہیں: دیکھنے کے حص، سننے کے حص، سونگھنے کے حص، چھونے کے حص اور چکھنے کے حص۔ انسان ان 5 حواس کی مدد سے مادی اشیاء کا علم حاصل کرتا رہا ہے، اور ہمارے ذخیرہ علم کا بہت بڑا حصہ ان 5 قوتوں کی مدد سے حاصل شدہ علم ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہوتا ہے، جبکہ مشاہدہ اور تجربہ ان 5 حواس سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ جی حواس ہمسا ہمارے پاس ہو گیا۔ اس کے بعد آتے ہیں جی ہم وجدان کیا ہوتا ہے، وجدان کی تعریف کریں۔ اگر کسی مسئلے کا حل بغیر کسی غور و فکر، سوچ و بچار اور کوشش کے اچانک انسان کے ذہن میں آ جائے تو اس طرح ہونے والے علم کا ذریعہ وجدان کہلاتا ہے۔ نیکسٹ جی وحی سے کیا مراد ہے؟ علم کے حصول کا سب سے معتبر اور یقینی ذریعہ وحی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی بھی شک بلکہ شک کی بنیاد بھی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ حقیقی علم کا سر چشمہ ہے۔ یہ ایم سی کیوز کے ساتھ سے بھی آپ نے تیار کرنا ہے۔ معتبر اور یقینی علم وحی کا اس کا علم ہر کسی قسم کی خطا سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذاتی علم میں سے ایسا علم جو انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے درکار ہے، اپنے بندوں یعنی کہ انبیاء علیہ السلام کو خصوصی ذریعے سے پہنچاتا ہے۔ یہ علم انسانی کتابوں کی صورت میں یا صحیفوں کی شکل میں موجود رہا ہے۔ فلسفہ کا مفہوم بیان کریں۔ فلسفہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہے حب دانش، لو آف وزڈم، حقیقت اور صداقت تک رسائی کی جدوجہد اور کوشش جو انسانی عقل کی بنیاد پر کی جائے، فلسفہ کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آگے سوال نمبر 11، تعلیم نفسیات سے کیا مراد ہے؟ نفسیات کی وہ شاخ جو عمومی نفسیات سے عہد شدہ اصول و ضوابط کا عمل تعلیم میں اطلاق کرتی ہے، تعلیمی نفسیات کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 12، معاشرہ اور تعلیم کا تعلق بیان کریں۔ بڑا اہم سوال ہے یہ بھی۔ 4 تعلقات بتانے ہیں۔ پہلا، جب انسان کا کوئی گروہ شعوری یا شعوری طور پر مشترکہ مقاصد کے تحت مل جل کر زندگی بسر کرے تو انسانی معاشرہ وجود میں آتا ہے، گویا افراد کے باہمی ملاپ سے تشکیل پاتا ہے۔ نمبر آگے دوسرا پوائنٹ ہے اس کا جی، بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ یہ دنیا اس کے لیے اجنبی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ اپنے ماحول سے منحوس ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ اس کا تیسرا ہے، بچے کی اولین دستگاہ اس کا گھر کا ماحول ہوتا ہے، گھر کے ماحول سے متاثر ہو کر وہ مسلسل ایک تعلیمی عمل سے گزرتا ہے۔ اس کے بعد جی بچہ فطری طور پر اپنے ماحول سے متاثر ہو کر ان تمام چیز کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، دیگر افراد خانہ اس کے سامنے کرتے ہیں۔ لے جی یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آتے نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی سوال نمبر یہ 13، صرف موسٹ امپورٹنٹ ہی آپ کو کرائے جا رہے ہیں تاکہ آپ کا بھی ٹائم ویسٹ نہ ہو اور آپ کا پیپر بھی پورا ہو جائے۔ تعلیم کے علمی فوائد بیان کریں۔ تعلیم علوم و فنون کی ترقی اور شاعر کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس وقت دنیا میں سائنسی، صنعتی، ٹیکنالوجی، فنون و ادب اور عمرانی علوم کا پیش بہا سرمایہ تعلیمی کے ذریعے ممکن ہوا ہے۔ اس میں روز افزوں ترقی اور اضافہ بھی تعلیم کی ضرورت ہے۔ یہ تمام علمی سرمایہ بنی نوع انسان کے لیے ایک قیمتی متاع کی حیثیت رکھتا ہے۔ تعلیم کے اخلاقی فوائد بیان کریں۔ سوال نمبر 14 ہے ہمارے پاس، انسانی اخلاقیات کے لیے علم واضح بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اخلاق ایک قیمتی زیور ہے، یہ تعلیم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اعلیٰ اخلاق ہی سے انسان دنیا میں عزت اور نمودی حاصل کرتا ہے۔ اس لحاظ سے تعلیم تو ہے ہی حسن کمال اور اخلاق کے عالیہ کی تربیت کا عمل ہے۔
कुरान मजीद में हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसूब रसालत में तज़किया नफ्स और अखलाकी पाकीज़गी का जिक्र फहरी अंदाज में बयान किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मुझे आला अखलाक की तकमील के लिए मबऊस किया गया है। तालीम के ज़रिए अखलाक की तरबियत मिलती है जिससे इंसान सही मायनों में इंसान बनता है। इंसानी अखलाकियात के बगैर मुआशरा एक मादी हैवानी गिरोह की शक्ल इख्तियार कर लेगा। उसके बाद तालीम के सियासी फ़वाइद, ये भी बड़ा अहम है। माशरे को मुनज़्ज़बत करने का अमल सियासत कहलाता है। अफराद की अखलाकी इस्लाह के साथ साथ तालीम माशरे में इज्तिमाई नज़्म व ज़ब्त पैदा करती है। तालीम के हवाले से ये बड़ी अहम खिदमत है। तालीम से इज्तिमाई शऊर की नशोमा होती है। अफराद में मुल्क व मिल्लत के लिए कुर्बानी का जज्बा, हुब्बुल वतनी और कौमी मफाद से आगाही और तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा पैदा होता है और बैनुल अक़वामी हालात से वाक़फ़ियत हासिल होती है। इस तरह तालीम याफ्ता अफराद की शिरकत से सियासी अमल में हमवारी पैदा होती है। सियासी इर्तिका के नतीजे में मुस्तकिम जमहूरी और मुआशरा तश्कील पाता है जहाँ अदल और इंसाफ की बुनियाद पर हुकूक व फ़राइज़ की अदायगी का एहतमाम होता है। उसके बाद तालीम के मुआशी फ़वाइद बयान करें। पहला फ़ायदा जी इसका रोज़गार हासिल होता है। तालीम की बदौलत बड़े पैमाने पर रोज़गार के मौके मुहैया होते हैं। मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता अफराद रुपया कमाते हैं और बड़े बड़े बेरोजगार मंसूबे रोजगार मुहैया करते हैं। बेहतर म्यार जिंदगी। तालीम इंसान को बेहतर जिंदगी गुजारने के अंदाज बताती है। एक पढ़ा लिखा इंसान अपने रहन सहन, मेल जोल, चाल चलन और तहजीब व तमद्दुन में निखार पैदा करता है। वो अपने आप को तस्लीम के जरिए संवारता है। जिंदगी गुजारने में इसका म्यार एक अनपढ़ और जाहल से कहीं बेहतर होता है। कौमी तरक्की होती है। तालीम से बहसीयत मजमूई कौमी तरक्की की राह खुलती है। मुल्की सतह पर ज़राअत, इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसे शोबों नीज़ सनअत व हरफत की बदौलत मुआशी खुशहाली नसीब होती है। तालीम के फ़वाइद बयान करें जी। ये है जी समाजी फ़वाइद, इल्मी फ़वाइद, इलाक़ाई फ़वाइद और सियासी फ़वाइद। इसके एमसीक्यूज़ करते हैं, फिर मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखवाता हूँ। किसी भी कौम का तर्ज फ़िक्र, तर्ज अमल और अखलाकी इक़दार और रवायात के मजमूए को कहते हैं नज़रिया हयात। नंबर 2, इंसान का मकसद तहलीक क्या है? अतायत इलाही। नंबर 3, अम्बिया अलैहिस्सलाम के वारिस कौन है? उलमा। नंबर 4, निज़ाम तालीम का एक अंसर है हिकमत तदरीस। नंबर 5, तालीम का सबसे अहम मकसद है रज़ा इलाही का असूल। हर इंसान फितरत पैदा हुआ है आज़ाद। नंबर 7, जिंदा कौमें अपनी इक़्तिदार और रवायात को क्या करती हैं? जिंदा रखती हैं। नंबर 8, नज़्म व ज़ब्त का पहला असूल है वक्त की पाबंदी। नंबर 9, तालीम बुनियादी तौर पर कौन सा अमल है? मुआशरती। नंबर 10, तालीम का असल फ़ायदा क्या है? इल्मी और तहज़ीबी। ये सारे इसके अलिफ अली भी थे, लेकिन यहाँ से सारे ठीक हैं। तो अब आपको जी लॉन्ग क्वेश्चन बता देते हैं इसके। इसमें से सिर्फ आपने 2 लॉन्ग करने हैं। एक ये है, ये एक यहाँ तक करना, 8 पॉइंट है इसके। ये है जी इल्म नफ्सियात और तालीम का ताल्लुक, एक ये करना आपने, इसके 8 पॉइंट है। और दूसरा इसके ऊपर है एक और, वो कर लें, इल्म के ज़राए जो वाला ना, वो वाला, ये वाला ठीक है। ये ज़राए इल्म कौन कौन से हैं तफसील से बयान करें। यहाँ से शुरू करना आपने। और ये आपका ये अक्ल सारे चलते जाने आप, ये है ना, वही वही तक है। ये 5 पॉइंट आपने इसके करने हैं, ठीक है जी। तो ये सारे आप करें। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गए, शॉर्ट भी हो गए, एमसीक्यूज भी हो गए। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।